ایف آئی اے کے حوالے سے بھی یہ بڑی وہ آتی رہتی ہیں شکایات کہ وہ مختلف کیسز میں مختلف معاملات میں کروڑوں روپے کی رشوت وصول کرتے ہیں. تو یہ بھی وہی لوگ ہیں. اب آپ فرشتے تو کہیں سے کہاں سے لائیں گے؟ یہ وہی ادارہ ہے. آپ نے اس ادارے کو جس کو نیا بنایا تھا اس کی خامیوں کو دور کرنے کے بجائے، اس کی چیزوں کو دور کرنے کے بجائے آپ نے جو ہے وہ ایک ایسا ایکشن لیا جو کہ جس سے ادارے کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی عوام میں. اس میں جو ایف آئی آر کی گئی ہے، جو اب ایف آئی اے نے پیش کی ہے، اس میں وہ ڈکی بھائی یا سعد الرحمان کی جو اہلیہ ہیں جی وہ اس میں وہ ہیں مدعیاں ہیں. ان کی درخواست پہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ جی یہ شعیب جو آئی او تھا اس نے اپنے ایک فرنٹ مین شہباز ہے میرے خیال اس کے ذریعے جی مجھ سے پہلے 60 لاکھ روپے لیے، پھر 30 لاکھ روپے چیکس کی مد میں لیے، پھر جو ہے وہ زوار احمد نے بھی کسی دوست کے ذریعے سے کچھ پیسے لیے، پھر ڈکی بھائی کے جو کرپٹو والیٹ ہے بائنینس کا والیٹ تھا اس میں سے 3 لاکھ یو ایس ڈی ٹی اس سے زیادہ نکال لیے. تو یہ اس طرح کے الزامات ہیں. السلام علیکم ناظرین، ڈیلی سکوپ ٹی وی سے میں ہوں وکیل رحمان اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی عادل جواد. عادل بھائی، پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے 6 افسران لاپتہ ہوئے تھے، اور اس کی جو ہے پس منظر میں جائیں تو ڈکی بھائی کی جو ہے وہ اس کی تفتیش ہو رہی تھی، پھر الزامات آئے. آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے اس معاملے میں کہ وہ دوبارہ آ گئے، معاملہ کورٹ بھی گیا تھا، اس پہ کچھ اپڈیٹ؟ جی یہ تو پرسوں انہیں جو ہے یعنی تقریباً کئی ہفتے غائب رہنے کے بعد، 1 مہینے سے زیادہ غائب رہنے کے بعد تقریباً 6 آفیشلز کو ایف آئی اے کے حوالے کیا تھا پرسوں رات میں. جو ہماری ملٹری انٹیلیجنس کی وہ اس میں تھے. اب تو یہ بات پبلک ہی ہو چکی ہے. منصور علی خان صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں ملٹری انٹیلیجنس کے حوالے سے جس کا ہم نام نہیں لے رہے تھے انہوں نے نام لے کے بتایا کہ جی ملٹری انٹیلیجنس کی تحویل میں، وہ تو پچھلے ہفتے جب وہ تحویل میں تھے اس وقت انہوں نے ایک کو بیان کیا. تو اس کے بعد جو ہے کل پرسوں یعنی یہ آج ہمارا بدھ ہے تو پیر کی شام میں جو ہے انہیں ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کے حوالے کیا گیا، اور انہوں نے پھر کل انہیں کورٹ میں پیش کیا تھا. ان کے خلاف ایک ایف آئی آر کاٹی گئی جس میں 8 ایف آئی اے آفیشلز کو نامزد کیا گیا. اور ابھی بھی محمد عثمان جن کی فیملی جو اسلام آباد سے ہوئے تھے انہیں ابھی تک پیش نہیں کیا گیا. وہ ابھی تک ایف آئی اے کی کسٹڈی میں ہی، اس کے ملٹری انٹیلیجنس کی کسٹڈی میں ہی ہے. لیکن اس سے یہ ہوا ہے کہ ایک بڑے بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی تھی. جی اور اس سے یہ ہوا تھا کہ جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ ایک دم بالکل ہی غیر فعال ہو گئی تھی. اس کے تقریباً 15 کے قریب جو کی آفیشلز تھے پورے پاکستان میں وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے، چھپے ہوئے تھے. کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کون جو ہے نیکسٹ ہوگا. تو اس لیے ان سب افسروں نے جو ہے انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے. خاص طور پہ جو پنجاب کے افسران ہیں، ایون کہ سندھ میں جو تعینات افسران ہیں وہ بھی انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے، اور ایون کے پی کے افسران بھی انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے. تو یہ ان کے 15-20 جو مین آفیشلز تھے وہ سب انڈر گراؤنڈ تھے اور کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. تو اس کے بعد یہ کم از کم ایک صورتحال کریٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے 8 افسران کو نامزد کیا ہے، جس میں سے 6 تو پیش کر دیے ہیں. 2 اور کون ہے؟ 2 اور ہیں، اس میں محمد عثمان جو ابھی پیش نہیں ہوئے ہیں، اور ایک اور دیگر ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کل. سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ امکان ہے کہ ان کا ڈی جی ظاہر ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہا ہے. ڈائریکٹر جنرل کے جو سب سے قریبی افسر تھے جو ان کے بیہاف پہ پوری نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کو آپریٹ کرتے تھے، آپریشنل ہیڈ تھے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ہیڈ کوارٹرز محمد عثمان. ان کی اہلیہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی کی تھی ان کی گمشدگی کے حوالے سے. اس کے بعد ان کا جواز نہیں رہ گیا تھا. ہم نے اپنے پروگرام میں بھی بتایا تھا. تو گریڈ 21 کے سینئر پولیس افسر خرم علی انہیں ڈی جی سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہے اس کے اندر مزید جو ہے وہ سائبر کرائم ایک سینئر صحافی انصار عباسی، ان کی ایک خبر میں نے دیکھی تھی وہ کل یا پرسوں ان کے اخبار میں شائع ہوئی تھی، دی نیوز میں اور جنگ اخبار میں، جس میں انہوں نے سورسز سے بتایا تھا کہ اب ایف آئی اے سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں بہت بڑے پیمانے پہ اوور ہالنگ کی جا رہی ہے. افسران کی جو کرپشن کیسز میں انوالو ہیں ان کی کیسز دوبارہ دیکھے جا رہے ہیں، اور جن کی تعیناتیاں میں کچھ خرابیاں ہیں، یعنی ان کے دستاویزات پوری نہیں ہیں یا تعیناتیوں میں کچھ گڑبڑ کی گئی ہے کوئی، وہ ان کو دوبارہ سے کھولا گیا اور یہ دوبارہ سے جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے وہ لوگ تو آ گئے ہیں، ان کی فیملیز ظاہر ہے وہ ہے. اس سے 2 لیکن بڑی، خیر آپ کیا سوال کر رہے تھے؟ میں یہ کر رہا تھا کہ یہ ادارہ تو ابھی
حال ہی میں بنا ہے. تو ان کے ابھی سے پنڈورا باکس کھل گیا ان کے رشوت کے، ان کے کرپشن کے معاملات. یہ پہلے FIA کی وقت سے جو ان پر الزامات ہیں یا ابھی انہوں نے سال ڈیڑھ میں کیے؟ یعنی یہ ایجنسی بیسکلی تو FIA سائبر کرائم کو ہی نام نیا دے دیا آپ نے NCCIA، اور ایک وہی FIA سائبر کرائم کے جو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سائبر کرائم کہلاتے تھے انہیں DG NCCI آپ نے کہہ دیا، ادارہ الگ کر دیا ہے وہی. تو یہ جو افسران ہیں جیسے چودھری سرفراز ہیں جو ایڈیشنل ڈائریکٹر لاہور تھے اور جو اس سارے قصے کا مین کیریکٹر ہے، جو ڈکی بھائی یا جو 1x بیٹ کے خلاف جوئے کی سہولت فراہم کرنے والی جو آن لائن کمپنیاں ہیں ان کے خلاف یہ کریک ڈاؤن تھا، جس میں ڈکی بھائی اور دیگر سعد الرحمان جن کا بنیادی اسی طور کا نام ہے، تو ان کے خلاف یہ کریک ڈاؤن شروع کیا تھا. لیکن اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سال سے ان پوسٹوں پہ اور ان پہ کام کر رہے تھے، اور یہ وہی FIA سائبر کرائم کے ہی افسران تھے جنہیں اب نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا افسر ہو گئے ہیں ابھی. تو چودھری سرفراز ایک کافی کنٹروورشل فگر ہے، خاص طور پہ بلاستانی گینگ کے حوالے سے بھی ان کے اوپر کافی الزامات آتے ہیں، کیونکہ جو لاہور میں اور جو وہ بنائے گئے تھے جو کیسز وہ زیادہ تر انہی کے سرکل میں بنائے گئے تھے. تو اس کے بعد جو ہے یہ مختلف ان کے حوالے سے مختلف یہ اب جیسے کہ کراچی میں بھی یہ صورتحال ہے، لیکن پنجاب میں بھی آن لائن اسکیمنگ جو ہوتی ہے، ہمیں اور آپ کو کالز آتی ہیں، میسج آتے ہیں، جی آپ کا جو ہے یہ اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ اپنا بتا دیں، اور آپ کا کوریئر آیا ہے تو آپ کی اپنا کوڈ دے دیں، تو وہ آپ کا بینک کا OTP لے لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں مختلف طریقوں سے. آپ کا جی انعام نکل آیا ہے، اکاؤنٹ ہیک کر لیتے ہیں، اکاؤنٹ ہیک کر لے، مختلف طریقے ہراسمنٹ کے کہ پھر آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے، پھر آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہیک ہو جاتے ہیں، مختلف طریقے لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ بھئی آپ ہیک کر کے آپ کے جاننے والوں کو بھیجتے ہیں، یہ میں پریشانی ہوں کیسے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی سرپرستی میں پوری طرح انوالو تھے، خاص طور پہ پنجاب جو NCCI کے افسر ہیں. یہ پہلے بھی جب وہ سائبر کرائم FIA تھی اور اب بھی ان کی سرپرستی میں انوالو تھے، اور اس حوالے سے باقاعدہ اب تو انصار عباسی صاحب کی سٹوری میں بھی یہ مینشن ہے کہ جو اللیگل کال سینٹرز ہیں جو بیرون ملک یا امریکن شہریوں سے یا یورپین شہریوں سے زیادہ تر امریکن شہریوں سے جو فراڈ کرتے ہیں، وہ اللیگل کال سینٹرز کی سرپرستی بھی کی جا رہی تھی سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے افسران کی جانب سے، اور انہیں منتھلی ان سے باقاعدہ پیسے وصول کیے جاتے تھے. اور یہ سلسلہ صرف پنجاب تک موجود نہیں ہے، کراچی میں بھی بڑے پیمانے پہ اس گزشتہ 3 سال آپ کہیں گے 2.5-3 سالوں کے اندر یہ بڑا تیزی سے فلورش ہوا. خاص طور پہ پنجاب کے گروپ سیاح کے بسائے گئے. پنجاب میں تو وہ پہلے ہی کام کر رہے تھے، کراچی میں انہیں جو ہے پروٹیکشن دی گئی، اور وہ ایک باقاعدہ ایک پلان اور ایک آرگنائز طریقے سے جو ہے نا اللیگل کال سینٹرز کو پاکستان بھر میں پھیلایا گیا، اور ان سے یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے افسران مطلب اس ادارہ بننے کے بعد یہ افسران زیادہ ایکسپوز ہو گئے. اب اس ادارہ بننے کے بعد دیکھیں دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ اس ادارے کا جو افسران ہیں، دیکھیں اب آپ کوئی فرشتے تو نہیں لا سکتے، یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، اور یہی FIA کے افسر ہیں. ان میں سے کچھ لوگ جیسے زوار احمد ہیں جو وہ FIA کے بنیادی طور پہ FIA کے افسر ہیں، وہ ان کے پاس ڈپٹی ڈائریکٹر کا سائبر کرائم کا چارج تھا FIA سائبر کرائم میں، اور جب وہ نیا ادارہ بنا تو وہ اب ڈیپوٹیشن پہ آ گئے اس پہ. تو یہ وہی لوگ ہیں. FIA کے حوالے سے بھی یہ بڑی وہ آتی رہتی ہیں شکایات کہ وہ مختلف کیسز میں مختلف معاملات میں کروڑوں روپے کی رشوت وصول کرتے ہیں. تو یہ بھی وہی لوگ ہیں. اب آپ فرشتے تو کہیں سے کہاں سے لائیں گے؟ یہ وہی ادارہ ہے. آپ نے اس ادارے کو جس کو نیا بنایا تھا، اس کی خامیوں کو دور کرنے کے بجائے، اس کی چیزوں کو دور کرنے کے بجائے آپ نے جو ہے وہ ایک ایسا ایکشن لیا جو کہ جس سے ادارے کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی عوام میں، کہ اب سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی خود اتنی بڑی کرپٹ ہے کہ اور اس کے افسران کو آپ نے ایک تو انتہائی غیر قانونی ایک سرکاری افسر کہاں جائے گا کہ آپ اس کو اٹھا کے آپ نے مہینوں کے لیے ابڈکٹ کر کے رکھا اور آپ اس کو پیش کیا ہے. پہلے تو یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ کر رہے ایک سرکاری ادارہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، اس کے آپ نے 6 کی آفیسرز کو آپ نے تقریباً 5 سے 6 ہفتے مختلف لوگوں کو مختلف ٹائمنگ میں بڑھایا، تقریباً 6 ہفتے انہیں آپ نے بالکل غائب تھے، نہ ان کی فیملی کو پتہ ہے، نہ کہاں ہے کیا ہے، نہ کوئی کیس بنا. اب 1.5 مہینے بعد آپ جو ہے نا انہیں پیش کرتے ہیں، تو آپ اس ادارے میں
جو کام کرنے والے جو آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں، بیسکلی یہ سارے آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں جو سائبر کرائم کے اپنے آفیسرز ہیں، وہ آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں جنہیں ایک پروجیکٹ کے تحت آج سے تقریباً 2007-8 میں 2-3 پروجیکٹ 1 2 3 کے تحت انہیں بھرتی کیا گیا تھا، اور ان کو بی ایس سی کی ہوئی، یعنی ان کی کمپیوٹر سائنسز میں ایجوکیشن کی بیس پہ ان کو بھرتی کیا گیا تھا، اور یہ سارے کانٹریکٹ پہ تھے۔ پھر کچھ لوگ مستقل ہوئے، لیکن ابھی بھی ان کا معاملہ تھوڑا ہوا میں ہی ہے کہ یہ، لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہیں، جو ایکسپرٹس بھی ہیں، تو آپ اس کو لمیٹڈ کر سکتے تھے آپ اس کے، اور اس کے لیے طریقہ کار موجود ہے، اینٹی کرپشن سرکل موجود ہے ایف آئی اے کا، جو فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز کی کرپشن پہ ایکشن لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے غائب کرنے سے ایک تو آپ نے اس ادارے کی کریڈیبلٹی بالکل زیرو کر دی، دوسرا کیا ہوا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے، یہ معاملہ جو مختلف طریقے بتایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی بہت ہو رہا ہے کہ یہ اس میں جو ایف آئی آر کی گئی ہے، جو اب ایف آئی اے نے پیش کی ہے، اس میں وہ ڈکی بھائی یا سعد الرحمان کی جو اہلیہ ہیں جی وہ اس میں وہ ہیں، مدعیہ ہیں، ان کی درخواست پہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ جی یہ شعیب جو آئی او تھا، اس نے اپنے ایک فرنٹ مین شہباز ہے میرے خیال، اس کے ذریعے جی مجھ سے پہلے 60 لاکھ روپے لیے، پھر 30 لاکھ روپے چیکس کی مد میں لیے، پھر جو ہے وہ زوار احمد نے بھی کسی دوست کے ذریعے سے کچھ پیسے لیے، پھر ڈکی بھائی کے جو کرپٹو والیٹ ہے، بائنینس کا والیٹ تھا، اس میں سے 3 لاکھ یو ایس ڈی ٹی ایس سے زیادہ نکال لیے۔ تو یہ اس طرح کے الزامات ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ وہ ملزم ہے، ڈکی بھائی جو ایف آئی اے کا ملزم تھا، کئی ہفتوں سے ان کے پاس تھا، انہوں نے انویسٹیگیشن کی، آپ نے ملزم کی اہلیہ کی درخواست پہ، یعنی ایک ملزم کی درخواست پہ آپ نے ایف آئی اے کے مین کی 6 افسر غائب کر دی۔ ہماری جو بیک گراؤنڈ میں ایف آئی اے کے لوگوں سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 2 ہاتھیوں کی لڑائی ہے، ہم پس گئے۔ تو اب وہ ہاتھی کسے کہتے ہیں؟ وہ 2 انٹیلیجنس ایجنسیز کی لڑائی ہے جی، ملٹری انٹیلیجنس ہے، تو دوسری آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کی جو پرائم انٹیلیجنس، تو ان کی لڑائی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کرو، یہ کہتے ہیں وہ کرو، اچھا تو ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں؟ اور یہ ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہیں گے، یہ چیزیں ایف آئی اے سائبر کرائم کراچی میں بھی ہوتی رہی ہیں کچھ معاملات میں۔ اچھا، اس میں ایک تو رشوت کا یہ الزام ہے، اور یہ اس میں بتایا گیا کہ اس کی انکوائری ہوگی۔ اس میں جو ہے وہ منی لانڈرنگ اور وہ کئی چیزیں اور بھی، انڈیا کا بھی ایک ہو رہا، وہ بھی اس کی بھی تحقیقات ہوگی یا ایسی کوئی چیز تو سامنے آئی نہیں، نہ کوئی حساس چیز، کم از کم ایف آئی آر میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، یہ اگر یہ نہیں ہے تو صرف ہوٹل رشوت کا معاملہ تھا، جس کے لیے فورم موجود ہے، سسٹم موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ اتنی زیادہ ہائپ دی گئی، اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ طاقت کے ذریعے سے گورننس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز طاقت، قانون کے ضابطے کے بغیر، کیونکہ یہ ہمارے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ظاہر ہے یہ کسی قانون کے تحت تو کام نہیں کرتی نا، یہ ملک کے انٹرنل معاملات میں اگر کسی سرکاری ملازم یا کسی شہری کو کوئی مسائل ہے، تو اس کے لیے کورٹ اور قانون اور ضابطے اور سب چیزیں موجود ہیں۔ حساس چیزیں ہوں تو سمجھ میں بھی آتا ہے سمجھ کہ میں آتا ہے کہ آپ کسی خاص ایسی چیز میں انوالو ہو رہے ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے، تو بظاہر ایف آئی آر سے تو ایسا کچھ نہیں لکھ رہا، اور اس سے یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈکی بھائی جو ہے، جو بیسیکلی ملزم تھے، پہلے آپ نے ان کو جو ہے ان کے خلاف کیس بنایا، وہ بنایا، اور ایف آئی اے کے جو یہ چودھری سرفراز اور ان کے جو قریبی حلقے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کیس بھی ہماری ایجنسیوں کے ہدایات پہ ہی بنایا گیا، اور پھر بعد میں اسی ملزم کی اہلیہ کی درخواست پہ ہمیں جو ہے الٹے وہ ملزمان دے رہے ہیں۔ ہاں، مطلب نہ صرف ہمارے خلاف کیس بنایا گیا، پہلے ہمیں 6 ہفتے تک تو غیر ضروری طور پہ ہمیں لاپتہ رکھا گیا۔ آج بلکہ میں وہ سن رہا تھا کہ وہ ان کے جو وکیل ہے میاں علی اشفاق، جو ایف آئی اے آفیسرز کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کیس میں کوئی جان ہی نہیں ہے، کوئی ایک ثبوت پیش نہیں کیا عدالت میں، کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس۔ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ ایک ایسا ادارہ جس کو بنایا گیا ہے سائبر کرائم کنٹرول کرنے کے لیے، وہ ادارہ پوری طرح نہ فعال ہو سکا، ان کے افسران کو اٹھایا گیا، انتظامی بحران سے دوچار ہیں، کرائم روکنا تو بعد کی بات ہے، ان پہ خود رشوت کے الزامات لگ چکے ہیں۔ دیکھیں یہ ادارہ آگے کیا اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور جو بھی آگے اس کے جو کیس ہے اس پر بھی ہماری نظر ہوگی۔ اللہ حافظ۔